اور آج ایک بڑا اہم جو وہاں پہ ریمارکس جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے بھی آیا، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم یہ جو خط ہے اس کو ایک اپرچونٹی کو لے کے اس کے اوپر بلڈ آن کر کے تو آگے جا سکتے ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن میں آج کی ہیئرنگ کے حوالے سے آپ کو کیا سمجھ آئی، کیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں؟ جی اب تو یہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ 6 ججوں کا جو خط ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ تمام وہ پریشرز، تمام وہ مداخلت، وہ تمام معاملات جن کا ہمیں ہر روز واسطہ پڑ رہا ہے، عدلیہ کی آزادی کے اوپر جو ہم سمجھتے حملہ ہے، ان کے پر کاٹنے کے مترادف ہے، وہ انہوں نے ہمت کر کے، جرت کر کے، یعنی وہ کرتے رہے باتیں، لیکن پھر انہوں نے ایک ریکارڈ پر چیز لے آئے۔ آج وہاں تاریخی واقعہ ہے کہ اس پر عدالت بیٹھ گئی ہے، لیکن معاف کرنا، شہباز کھوسہ صاحب جنہوں نے میرا خیال ہے سب سے زیادہ ووٹ لیے اپنی حیثیت میں، اور ان کو بڑا مینڈیٹ ملا وکیلوں کا، اور ان کے خاندان کی ویسے بھی بڑی جدوجہد ہے۔ ہیونگ سیڈ، اگر آپ کی جوڈیشری نے اپنا کام کیا ہوتا تو 10,000 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار نہ کیا جاتا، لوگوں کے گھر نہ توڑے جاتے، لوگوں کی بچیوں کے ساتھ بدتمیزی نہ ہوتی، ان کے بزرگوں کو بے عزت نہ کیا جاتا۔ آج پاکستان میں ہو کا جو عالم ہے، خوف اور دہشت کا جو فضا ہے، اس کا ایک ادارہ بار اور بینچ ہے، یہ لوگ ذمہ دار ہیں۔ نہ وکیلوں نے اپنا کام صحیح کیا، نہ ججوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی، اور آج پاکستان کے لوگ بے یار و مددگار، کوئی فورم ہی نہیں رہ گیا۔ آج میں سلام پیش کرتا ہوں اطہر من اللہ صاحب کو، انہوں نے کہا جی آج جو وائلیشن ہو رہی ہیں ان کا کیا کرنا ہے؟ وہ بھائی شہباز کھوسہ صاحب، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آج پولیس اور انتظامیہ کی گنڈا گردی کے شکار ہو کے جیلوں میں سڑ رہے ہیں، جعلی مقدمے بھگت رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب پاکستان کے لوگ کہاں جائیں؟ چلیں آپ لوگ کس بات کی دعا؟ یہ میں سوال سارے اکٹھے کر کے آپ کی طرف آؤں گا۔ حسن ایوب، آپ کا بھی ریئیکشن میں چاہ رہا ہوں۔ وہ پہلے تو ہم نے دیکھا وہ نورین فاطمہ، انہیں ہائی لائٹ ہونا تھا تو اس میں وہ کرے گا جی میں نے تو اس لیے اپلیکیشن دے دی۔ یہ آج کے ریشما کی طرف سے خط لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ہائی لائٹ تو نہیں ہونا چاہ رہی پتہ نہیں یہ ریشما کون ہے۔ اور اس کے بھی یکم اپریل کو تمام ججز کو، یعنی سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے تمام کو موصول ہوئے آپ کو لگا اپریل فول ہے؟ ڈسکلوز آج کیے ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں، یا لاہور ہائی کورٹ نے بھی آج ڈسکلوز کیے ہیں، آئی 1 اپریل کو ہیں۔ آئی ڈونٹ نو، ابھی تو وہ کیمیکل جو بھی پاؤڈر ہے وہ فرانزک کے لیے گیا ہے، 3-4 دن ہو چکے، وہاں سے آئے گا کیمیکل فرانزک تو ہو جائے گا، اب اس کا بایولوجیکل فرانزک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، اب وہ کتنی اس کی کیپیسٹی ہے، کب تک وہ آئے گا وہ چیز سامنے آئے گی۔ لیکن آج کی جو سماعت تھی میں وہاں پر موجود تھا، اور بالکل جی جس طرح تمام کے تمام ججز نے بشمول جسٹس اطہر من اللہ جو چیف جسٹس تھے ان کے، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس جمال مندوخیل، ان تمام کے ریمارکس تو بہت اچھے تھے۔ اب میں بات تو یہ کرنا چاہوں گا کہ جی بنیادی سوال کیا ہے، سوال پر تمام ایک بات پر جو ہے متفق بھی ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، اور جی کسی صورت چیف جسٹس نے کہا کہ جی موجودہ دور کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی واقعہ اگر پیش آئے گا تو میں کسی صورت اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ اس کی اجازت ہو کیوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عدلیہ کے معاملات کے اندر مداخلت کوئی کرنے کی کسی کی جرت کیوں ہو، اور اگر کسی نے جرت نہیں کی تو پھر کسی کی جرت کیوں ہو کہ وہ مداخلت کا جھوٹا الزام بھی لگائے؟ ایک چیز تو یہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 76 سال سے جو موجودہ جو ہمارے آنریبل جو ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بات کی تھی، لیکن اس وقت سابق وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے جب رانا شمیم صاحب کا ایفیڈیوٹ آیا تھا اور وہ کیس جب لیا تھا، تو اس دن جو ان کے ریمارکس تھے انہوں نے کہا تھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے ججز کے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر سکے یا ان کو کوئی اپروچ کر سکے۔ اس ٹائم انہوں نے کہا تھا جی کہ میں اور میرے ججز جو ہیں وہ اپرائٹ اور کوئی کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لیتے۔ تو آج جناب محترم آپ 76 سال سے کہہ رہے ہیں کہ وہی نظام چلتا ہوا آ رہا ہے، یا اس دن آپ درست کہہ رہے تھے یا آج آپ درست کہہ رہے ہیں، اب کس دن آپ درست کہہ رہے ہیں یہ آپ خود ہی بتا دیں۔ چلیں